Senator Mushaid Hussain Syed. Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, I'd like to compliment you and compliment the House on both sides, both the Treasury and the opposition, کہ کافی دنوں کے بعد ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اور اتنے اہم مسئلے پر جس میں کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے دونوں طرف, چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو. Mr. Chairman, there are 3 or 4 issues of Pakistan on which there is a broad, above-party national consensus. Kashmir, Palestine, the nuclear program, and CPEC. And 2 of these issues, Palestine and Kashmir, that policy was enunciated by the great leader, the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. کشمیر کے بارے میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا, شہراگ کے بارے میں, اور فلسطین کا موقف تو 100 سال پرانا موقف ہے. 1920 میں آل انڈیا مسلم لیگ نے پہلا میڈیکل مشن بھیجا تھا فلسطین میں, اور اس کے بعد علامہ اقبال and Quaid-e-Azam were very consistent. And I'm very happy that the present government also, میں کریڈٹ دوں گا, پرائم منسٹر نے بھی وہی موقف اختیار کیا کہ جی جو قائد-اعظم کا موقف تھا پیلسٹائن کا, اور وہی نیشنل موقف ہے. کیونکہ کچھ آوازیں آئی تھی پاکستان کے اندر, میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اور وہی لابیز ہیں جو کہتی ہیں اسرائیل کو تسلیم کرو, اور وہی لابی کہتی ہیں کہ ہندوستان کی اپیزمنٹ کرو, کشمیر کو سیل آؤٹ کرو, اور وہ both have been rejected and they have been buried because the people of Pakistan will not accept that. اور مسٹر چیئرمین, آپ یہ نہ بھولیں کہ پاکستان واحد ملک ہے, نان عرب کنٹری, جس نے عرب اسرائیلی جنگ میں حصہ لیا. میں کریڈٹ دوں گا پرائم منسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو. اکتوبر 1973 میں پاکستانی پائلٹس لڑے, گروپ کیپٹن ستار تھے, 2 اسرائیلی جہاز گرائے تھے انہوں نے اکتوبر 73, اور انہوں نے حافظ الاسد کو کہا کہ اگر دمشق کو خطرہ ہوا تو میں آرمڈ بریگیڈ بھیج دوں گا دمشق کے دفاع کے لیے. But I would also like to give credit to a فوجی, فیلڈ مارشل ایوب خان. 1967 کی وار میں انہوں نے بھیجے تھے گروپ کیپٹن سیف الاعظم, جس نے 4 اسرائیلی جہاز گرائے جارڈن ایئر فورس کے ساتھ لڑتے ہوئے. 67 کی جنگ میں بھی ہم نے حصہ لیا, 73 میں بھی حصہ لیا. So we have a strong history and a commitment to that cause. And 4 ممالک اس وقت ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیا ہے اس کے اوپر, پاکستان, ٹرکی, ایران اینڈ قطر. اور میں سمجھتا ہوں بڑی کریڈٹ کی بات ہے, کل قطر کے امیر نے بہت بڑا فیصلہ کیا, امیر شیخ تمیم نے, ینگ آدمی ہے, ساری دنیا اس کے خلاف ہوئی تھی, اس نے مقابلہ کیا. کل اسماعیل ہانیہ جو لیڈر ہے حماس کا, اس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے. اس نے اس کو پہلی دفعہ اجازت بھی دی, قطر میں جلوس نکالا قطریوں نے, اس کو کہا اس سے اسپیچ کریں, آپ بتائیں عوام کو. اور اسماعیل ہانیہ کو, جس کو امریکہ ٹیررسٹ کہتا ہے, جس کو مغرب اس نے کیا کہا اسماعیل ہانیہ کو کل کی ملاقات میں؟ انہوں نے کہا کہ جو ریکنسٹرکشن ہوگی غازہ کی, اس کی پوری فنڈنگ قطر کرے گا. دیٹ از اے ویری بگ اسٹیپ, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ پاکستان ول آلسو بی سپورٹنگ دیٹ. اور اس حوالے سے میں مسٹر چیئرمین میں سمجھتا ہوں 2 ایشوز جو ہے نا, دے ہیو ٹو بی ٹیکن فارورڈ ان پیرلل, اور دونوں کا تعلق جو ہے نا وہ فورن آکوپیشن سے, پیلسٹائن اینڈ کشمیر. اور دونوں یہ آئیڈیالوجیکل فرسٹ کزنز ہیں, مودی بھی فاشسٹ ہے اور نیتن یاہو بھی فاشسٹ ہے, اور دونوں اینٹی اسلام بھی ہیں, فورن آکوپیشن آرمی ہے. اور ٹھیک کہا تاج حیدر صاحب نے, وی آر ٹاکنگ آف 1 اسٹیٹ آف پیلسٹائن, ہوں گے باقی تو آکوپیشن فورسز ہیں, وہ باہر سے پلانٹ کیے گئے ہیں. اور اینٹی سیمیٹزم کی بات کرتے ہیں, میں نے خود ڈیفینڈ کیا فورن منسٹر کو, شاہ محمود کو, وہ زیادتی کی CNN والے نے, because the crimes against humanity were committed by the Christians of Europe against the Jews of Europe. ہمارا تعلق نہیں اینٹی سیمیٹزم تھے, ہم تو ہو ہی نہیں سکتے اینٹی سیمیٹزم, ہم تو اہل کتاب یہودیوں کو بھی مانتے ہیں اور مسیح برادری کو بھی مانتے ہیں. So that is absolute propaganda, because anybody who criticizes Israel is like that. So Mr. Chairman, what is the way forward? 3-4 steps ہمیں لینے پڑیں گے. ایک تو یہ ہے کہ I think we should also develop a relationship and recognize Hamas. Hamas has been an elected organization. فریسٹ الیکشن ہوا تھا جنوری 2006 میں, اور اس میں آپ کو پتہ ہے, شاید آپ کو جو سینئر لوگ ادھر موجود ہیں, جون 2006 میں محمود زہار فورن منسٹر تھا حماس کی حکومت کا, اس کو ہم نے ادھر ویلکم کیا تھا, جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی, اینڈ وی گیو دیم $3 million in cash in support اس وقت بھی, because the Palestine issue is an issue above party lines.
نمبر 1. سو یہ بہت کلیئر ہے. دوسرا مسٹر چیئرمین, وار کرائمس. ہیومن رائٹس واچ نے بھی کیا ہے, باقی لوگوں نے بھی کیا ہے. وار کرائمس ٹرائبیونل کا انٹرنیشنل ٹرائبیونل بننا چاہیے. میں ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب کو اپیل کرتا ہوں, ان کے بڑے قابل ایک وکیل ہیں ڈاکٹر فروغ نسیم, ان کو ریزائن کرائیں ایز لا منسٹر, ان کو ڈالیں اس کام میں. اور بڑے اچھے لوگ لا منسٹر بنے. لیگل ایشو از دا نمبر 1. یہ وار کرائمس میں ٹرکش لائرز بھی آئیں گے, ادر لائرز بھی آئیں گے. وی ٹیک دیم ٹو دا یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس ان اسٹراسبرگ اینڈ ٹیک اٹ فارورڈ. یہ وار کرائمز میں آپ اس کو بھی شامل کر دیں, مودی کو بھی. مودی کے خلاف آلریڈی مقدمہ جو ہے ہیوسٹن کے کورٹ میں, آلریڈی دیر از اے کیس اگینسٹ ہم بائی دا کشمیر خالستان فرنٹ ان دا یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس. اور دونوں کے خلاف ہمیں جانا پڑے گا. اور جو بلاکیڈ آف غازہ ہے وہ ہم بریک کریں ہیومینیٹیرین سپلائز کے ساتھ. ایک چیز میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آج ڈان میں پڑھا کہ پاکستان ول کنٹینیو ٹو گیو ایئر اینڈ گراؤنڈ سپورٹ ٹو دا امیریکنز ان دیئر وار ان افغانستان. ہمیں وہ ایئر اینڈ گراؤنڈ سپورٹ بالکل نہیں دینی چاہیے. امریکہ ہیز لاسٹ دا وار, دے ہیو بین ڈیفیٹڈ آن دا بیٹل فیلڈ, دے آر کمپلسٹ. The United States of America is complicit in the crimes against humanity committed by Israel in Palestine. And so we should not give them that kind of support. In any case, American strategy in the region is focused on countering China with the support of Modi's India, and we will not be party to that. And finally, Mr. Chairman, you are chairman of the upper house. Parliamentary diplomacy is the key. We have to take that forward. اور اس میں ایشو جو ہے, نہ یہ لیفٹ اینڈ رائٹ کا ایشو ہے, نہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ایشو ہے, نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا. اٹس اے نیشنل ایشو, بیکاز کل کو وہی اسرائیلی لابی, وہی لوگ جو ہیں, دے آر ونز ہو اٹیک آر کور نیشنل انٹرسٹ. سو وی سلوٹ دا پیلسٹینین ریزسٹنس. وی سلوٹ whether it's Mahmoud Abbas in Jerusalem, whether it's Hamas in Gaza. اور آپ نے دیکھا کہ 2 جنگیں ہوئی ہیں پچھلے 15 سال میں. ایک حزب اللہ کے خلاف 2006 میں 34 ڈیز انہوں نے مقابلہ کیا, اور یہ جنگ 11 دن چلی, اور حماس نے پولیٹیکلی, مورلی, لیگلی they won the war against Israel. And Americans نے کیا کیا, $735 million worth of arms ان کو بھیجے, اور 17 ہاسپٹل انہوں نے ڈسٹروائے کیے ہیں. And I would recommend, Mr. Chairman, you lead a delegation of solidarity with Palestine. We join hands with Turkey, with other like-minded countries. قطر کے ساتھ مل کے ہم جائیں, غزہ جائیں ہم, اور ادھر جا کے ان کے solidarity express کریں, اور we go with relief goods, because this is an issue for Pakistan. Thank you very much. Thank you.